بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے زائرین جو بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرنے مکہ آئے تھے، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کچھ ساتھیوں کے بیچ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا قطعی علم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں مکمل بے خبری کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا صحیح تھا، کیونکہ مدینے کے وہ 75 مسلمان جنہوں نے رات کے اندھیرے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، پاؤں پھٹتے ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور چونکہ انہیں خدشہ تھا کہ مکہ کے قریش ان کا پیچھا کریں گے، لہٰذا وہ لوگ راستہ بدلتے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ان لوگوں کو مکہ سے نکلے 3 دن ہی گزرے تھے کہ قریش کو یہ علم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ جنگی معاہدہ طے پا چکا ہے، لہٰذا انہوں نے مدینہ جانے والے تمام مسلمانوں کو گرفتار کر کے مکہ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ عام قافلے مکہ اور مدینے کے درمیانی فاصلے کو 11 دنوں میں طے کرتے تھے، جبکہ تیز رفتار سفید اونٹ یہی فاصلہ 3 دن میں طے کر لیتے تھے۔ قبیلہ قریش کے کچھ لوگوں نے سفید اونٹ فراہم کیے اور ان پر سوار ہو کر مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگے تاکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو گرفتار کر کے مکہ لے آئیں، لیکن چونکہ مدینے کے مسلمان اپنا راستہ بدلتے ہوئے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور لہٰذا تیز رفتار اونٹ بھی انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے، پھر بھی انہوں نے مدینے کے ایک تاجر کو پکڑ لیا جو مسلمانوں کے کارواں میں شامل تھے اور کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ گرفتار کر کے تاجر کو مکہ لایا گیا اور وہاں ان سے پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں مدینے کے قافلے میں ضرور شامل تھا اور اپنے شہر کو لوٹ کر جا رہا تھا، لیکن میں نے اہل قافلہ سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ مدینے کا تاجر سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ قافلے میں شامل مسلمانوں نے اپنا راز چھپائے رکھا اور کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کے علاوہ مذکورہ تاجر خاصا مالدار تھا اور بقیہ عربوں کی طرح وہ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور قریش اسے تکلیف پہنچاتے یا شکنجے دیتے تو اس کے قبیلے کو اپنا دشمن بنا بیٹھتے۔ اس کے علاوہ مکہ میں بھی اس شخص کے کئی دوست تھے، لہٰذا قریش نے اسے رہا کر دیا اور اس کے بدلے میں 2 جاسوس مدینہ روانہ کر دیے تاکہ وہاں کے مسلمانوں سے چھان بین کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کس قسم کا معاہدہ طے پایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ قریش کے افراد نے خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بظاہر ان کی گرفت میں تھے گرفتار کیوں نہ کیا اور ان سے پوچھ گچھ کیوں نہ کی؟ جواب یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک قبیلے کی حمایت میں تھے، لہٰذا قریش انہیں گرفتار نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی یہ جاننے کے لیے دباؤ ڈال سکتے تھے کہ ان کے اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ کیا بات ہوئی تھی۔